اور حبیب کس کو بولتے؟ حبیب اس کو بولتے کہ جس سے تم دوستی کرنا چاہ رہے. اللہ کا رسول اپنے بستر پہ سو رہا مکے میں, اللہ نے دوستی کرنا چاہیے, اللہ نے سواری بھیجی, گاڑی بھیجی, آپ کی رولز رائس بھیجی اور ڈرائیور بھیجا. کس کو؟ جبرائیل کو. میں ایگزامپل دے رہا, ڈونٹ آسک می آفٹرورڈز کے رولز رائس تھی کیا, وہ راہ آیا تھا تو وہ آئے آ کے اللہ کے رسول کو لے کر چلے. یہ وہ سفر معراج, سفر معراج جس دن کا ایک دن کا روزہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر ہے. ایک روزہ وہ 60 ایئرس کے روزے کے برابر. یعنی اگر کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو 60 ایئرس کے روزے کا ثواب دے گا. پورے سال میں ہول ایئر میں 4 بڑے روزے, ایک 27 رجب کا ہے, ایک 17 ربیع الاول ہے, ایک 18 ذیلحجہ ہے اور ایک 23 ذیقعدہ 23 ذیقعدہ. یہ 4 اگر روزے کوئی سال بھر میں رکھتا ہے ایک سال میں پورا, تو اللہ اس کو 240 ایئرس کے روزوں کا ثواب دے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ واجب روزے چھوڑ دیں, آپ یہ روزے رکھیں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ مستحب ہے, وہ واجب ہے. رمضان کے روزے واجب ہے. تو بہرحال یہ اللہ نے یہ روزے رکھے. تو 27 رجب بہت امپورٹنٹ دن ہے جس دن معراج پہ اللہ کا رسول گیا تھا. معراج یعنی زمین سے آسمانوں میں اللہ نے بلایا تھا. ہر آسمان کی ایک الگ الگ تاریخ ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول نے ملائکہ سے ملاقاتیں کی, ان کی نمازیں پڑھائی. جبرائیل بالکل ساتھ ساتھ تھا. ایون فورتھ سکائی کے اوپر ان کی ملاقات نبی عیسیٰ سے ہوئی, ہمارے فرینڈ ملک الموت سے ہوئی, انہیں کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. اور وہیں پہ ایک عجیب ملک سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان کے اوپر اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی, ایک ایسے ملک سے, ایک ایسے اینجل سے. میری ٹاپک معراج نہیں ہے, بٹ میں جسٹ آپ کو بتا رہا کہ کس طرح حبیب اور خلیل کا فرق ہے. خلیل ابراہیم ہے, حبیب ہمارے رسول ہے. تو کتنا ڈفرنس ہے دونوں میں. جب اللہ کے بعد اوپر جا رہے تھے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, تو راستے میں فورتھ سکائی کے اوپر ایک اینجل سے رسول کی ملاقات ہوئی. بڑا 2 منٹ کا واقعہ, لیکن اس میں آپ وہ عمل کرتے ہیں, اس لیے میں آپ کو امپورٹنس بتا رہا ہوں. ایک ایسا اینجل تھا کہ جس کے, دیکھیں اینجل کے بارے میں یہ ہے, فرشتوں کے بارے میں یہ کہ یو کینٹ, ہوتے کیسا ہے. کتابوں میں کہ جبرائیل کا ایک ونگ مغرب میں, ایک ونگ مشرق میں, ایسٹ ویسٹ, اتنا بڑا ہوتا. مطلب یہ اللہ کی عجیب کریشن ہے, یہ عجیب کریشن. تو اس میں ایک اینجل کو دیکھا کہ ہیوج پرسنالٹی ہے, ویری ہیوج, اور اس کے 1000 ہاتھ ہے. ہمارا ایک ہاتھ ہے نا, یہاں سے لے کے یہاں تک ایک ہاتھ, اس کے 1000 ہینڈز. ہر ایک ہاتھ پہ 5 انگلیاں ہیں, ہمارے 5 فنگرز ہیں, اس کے 1000 ہوں گے. ایک عجیب کریشن تھا اللہ کا. ایک ہاتھ ادھر ہے, 1000 ہاتھ ادھر ہے, 1000 ہاتھ, اس پہ فنگرز ہیں. اللہ کا رسول تو جانتا تھا, چلتے چلتے رک گئے. اس نے سلام کیا سرکار کو, اللہ جواب دیا. جواب دے کے پوچھا ہوا یوں, کیا حال ہے تیرا؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک. تو اللہ کے رسول نے کہا تیرا کام کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر اینجل کے کام ہے. ہر فرشتہ آپس نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کے گوسپ کر رہا, نہیں. ہر فرشتہ کام کرتا ہے, ہر فرشتہ تسبیح کرتا ہے. معصومین نے تسبیح کی, جو فرشتوں نے تسبیح کی. تو اللہ نے کے رسول نے اسے پوچھا, اس اینجل سے, کہ تیرا کام کیا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ اب آپ سنو غور سے. اس نے کہا یا رسول اللہ, آسمان جتنی بارش ہوتی ہے, رحمت, آسمان سے جتنی رحمت نیچے آتی ہے بارش کے شکل میں, جتنی ڈراپس آف واٹر جتنے نیچے آتے ہیں, وہ سارے ڈراپس آف واٹر کا حساب میرے پاس ہے. میں پورا کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ آج تک نبی آدم سے لے کے اللہ کے رسول تک, آج تک جتنے آئے, جتنے ڈراپس آف واٹر گرے نیچے, اس کا حساب میرے پاس ہے. تو اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کہ جتنا بارش ہوئی ہے اس کا ساری رحمت میرے پاس ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا, یہ بالکل ایسی رحمت بھی ہے اللہ کی کہ جس کے پاس تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا اس کو؟ پلیز غور سے سنو, کوئی ایسی رحمت بھی ہے کہ جس کو تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا ہاں ہے. جب مسلمان, جب مومن آپ کے اور آپ کی اولاد پہ درود پڑھتے, صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد, جب درود پڑھتے تو آسمان سے اتنی رحمت نازل ہوتی کہ میں جو ڈراپس آف واٹر میرے پاس حساب ہے, کیلکولیشن ہے, لیکن میں وہ رحمت کا حساب نہیں کر سکتا. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ثواب کیا ہے صلوات پڑھنے کا. میکسیمم تو میکسیمم بہترین عبادت میں بہترین عبادت, ریئلی if you want to get close to معصومین, اگر تم چاہتے کہ تمہارے سارے ایشوز دور ہو جائیں, تم چاہتے کہ تمہارے پرابلمز دور ہو, تم یہ چاہتے کہ تمہاری پریشانیاں دور ہو, اسی لیے حکم ہے کہ ہر دعا سے پہلے صلوات پڑھو. Before you ask Allah, just recite 1 time, 2 time, 3 time, 4 time, 5 time صلوات, اس کے بعد دعا مانگو اور اس کے بعد پھر صلوات پڑھو. اس کا عجیب ثواب ہے دوستو. اگر کوئی شخص
اگر ثواب صرف لینا چاہتا تو درود پڑھو. ایون وین یو گو ٹو سیمیٹری, وین یو گو ٹو گریو یارڈ, وہاں بیٹھ کے بھی اپنے باپ ماں کی لحد پہ بیٹھ کے بھی صلوات پڑھ سکتے. اسی لیے کہا کہ 24/7 کچھ نہیں کر سکتے. اس صلوات کا بہترین اعمال میں سے یہ عمل ہے کہ آپ کو مصلی پہ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو وضو سے رہنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ بہت اچھا ہے اگر وضو سے ہے, مصلی پہ بیٹھنا بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے, ٹرین میں جا رہے, کوئی کام کر رہے, آپ جسٹ ریسائٹ صلوات, اور اس کے بعد دیکھو کہ رحمت خدا اللہ کی کیسے نازل ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. نبی ہمارے رسول کی ملاقات ہوئی اس ملک سے, اور اس کے بعد اللہ کا رسول سیدھا جبرائیل کے ساتھ عرش الہی پہ چلا گیا. وہاں پہ سب سے ملاقات کی, جبرائیل اور میکائیل, جبرائیل تو ساتھ ہی تھے, میکائیل اور اسرافیل اور سب سے. عرش الہی جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا. میں صرف حبیب کا بتا رہا ہوں اور خلیل کا. ابھی پلٹ کے آتا جناب ابراہیم کے بعد. تو عرش الہی ایک ٹری ہے, ٹری جس کو بولتے ہیں سدرہ, سدرۃ المنتہا. غور سے اللہ کے رسول کو لے کے سدرہ تک گئے. سدرے کے پاس جا کے جبرائیل کا وہ تاریخی جملہ کہا, یا رسول اللہ اب آپ آگے بڑھے, اگر میں پرے مغز کے برابر بھی آگے بڑھوں گا, پرے مغز اس ناخون کے کور کو بولتے, اتنا بھی اگر میں آگے بڑھ جاؤں گا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. ایک چیز یاد رکھو کہ جبرائیل نے ویری ویری کلیئر میسج دیا, انسان کو اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. If you cross the limit, you will have problem. ایک اردو کا محاورہ ہے, جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ. انسان ہمیشہ لمٹ میں رہے. جبرائیل نے کہا میں یہاں تک میں ہوں, آپ یہاں سے آپ اکیلے جائیں گے اللہ سے ملاقات کرنے. حبیب اور خلیل کا ڈیفرنس تھا یہ. اللہ کا رسول گئے, اوپر گئے, ایک ایک حصے کو کراس کرتے 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 اتنے, قرآن کہہ رہا ہے اتنے قریب ہو گیا تھا میرا حبیب میرے کہ کمان کا فاصلہ آ گیا تھا. میں معراج نہیں پڑھ رہا, ورنہ معراج پڑھوں گا تو پورا شے معراج, صرف ایک کمان کا فاصلہ آ گیا. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ خالق کائنات رب العالمین رب المشرقین والمغربین, اس کا جلال اتنا تھا. اب پلیز غور سے سنو, اتنا جلال تھا کہ سر سے لے کے پیر تک میں پسینے میں نہا رہا تھا. اتنے قریب ہو گئے تھے, یا وہ تھا یا یہ وہ تھا جسے پیدا کیا تھا اور اللہ کا یہ بندہ جو اللہ کا حبیب ہے. بالکل قریب ہو گئے. جب قریب ہو گئے اللہ کے اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے کہ میرا کریم پروردگار اس نے اس لہجے میں, اس ٹون میں مجھ سے بات کی کہ جو آواز کو دنیا میں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. کتنا عجیب جملہ ہے نہیں. اس لہجے میں, اس ٹون میں بات کی. when he started his conversation, اس نے وہ آواز میں بات کی. اللہ متکلم ہے کہ جو آواز میں دنیا میں سنتا ہوں تو سکون ملتا ہے. تو سارے مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کس کی کیسی آواز, اللہ کی آواز کیسی ہے؟ اللہ کے رسول نے تو بتایا میں خالی شاعر کے 2 مصرے پڑھ رہا. اللہ کا رسول کہتے کہ اس نے بات کی تو دل کو سکون مل گیا. دنیا میں بھی جب میں یہ آواز سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے. تو مسلمانوں نے پوچھا وہ آواز کیسی ہے؟ شاعر نے کہا غور سے سننا, اس نے کہا کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت, حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت, آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ حبیب ہے جس کو اللہ نے بلا کے اپنی نشانیاں بتائی. یہ فرق ہے خلیل میں اور حبیب میں. خلیل اس کو بولتے ہیں جس کو دوست, جناب ابراہیم خلیل ہے. اچھا اب ہسٹری آف جناب ابراہیم سنو. یہ ایک انٹروڈکشن تھا, پہلی مدد سے بتا رہا تھا. جناب ابراہیم آج جو ہم حج کرتے ہیں وہ سنت ہے, یاد رکھو. جناب ابراہیم کی جو برتھ ہوئی ہے, ولادت جو ہوئی ہے, وہ کوشا ایک جگہ تھی عراق میں, کوفے کے پاس. کوفہ جو شہر ہے, کوفہ سنتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے. کوفہ شہر میں کوئی شہر کے قریب کوشا ایک جگہ تھی کہ جہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں جناب ابراہیم کی پیدائش. ولادت سے پہلے اب واقعات سنیں آپ. نبی ابراہیم کے زمانے میں ایک بہت جابر بادشاہ, بڑا ظالم بادشاہ, اس کا نام تھا نمرود. نمرود کی پوری دنیا میں حکومت تھی. پوری دنیا میں جو حکومت تھی نا, اس وقت کی نون ورلڈ کا مالک کون تھا؟ نمرود. نمرود یہ شداد پہلے اور سیکنڈ نمرود ہے. شداد کا واقعہ میں نے اشیاء اول میں سنایا تھا. نمرود جو ہے یہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ لاکھوں لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے. لاکھوں, پوری اس وقت کی نون ورلڈ اس کو سجدہ کرتے تھے. اور اس کو وہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا. وہ بولتا تھا کہ میں خدا ہوں. جو اصل خدا ہے وہ خدا نہیں ہے, خدا میں. اب آپ پلیز غور سے سنیں, ویری انٹرسٹنگ واقعات اب آ رہے ہیں. اس نے 1000 سال کی حکومت ہوئی. اس کی 1000 ایئرس کے بعد ایک دن اس نے ابراہیم نبی کی ولادت سے پہلے کا واقعہ بتا رہا, عراق کا. نمرود نے خواب دیکھا
کیا خواب دیکھا کہ آسمان پہ ایک سٹار، آسمان پہ ایک ستارہ، ایک سٹار آیا، اس میں اتنی روشنی ہے، اتنی روشنی ہے کہ چاند کی روشنی بھی کم دکھ رہی، سورج کی روشنی بھی کم دکھ رہی۔ نمرود نے، دنیا کے خدا نے، کیا بول رہا یار، دنیا کے خدا نے خواب دیکھا، ڈریم دیکھا کہ ایک بہت بڑا ستارہ آسمان پہ طلوع ہوا اور اتنی روشنی اس کی، اتنی روشنی کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی کم دکھ رہی۔ صبح اٹھا، دنیا کا خدا پریشان ہو گیا۔ اب اس نے نجومیوں کو بلوایا، نجومی جو فیوچر کی بات کرتے تھے، جو سٹارز کا جس کو علم تھا۔ میں آج آپ کو بول رہا، جو بھی مجھے سن رہا ہے اہل بیت چینل پہ، یہ سٹارز کے چکر میں مت پڑو۔ ڈونٹ سے کہ تمہارا سٹار کیا بول رہا، تمہارا سٹار کیا بول رہا، تمہارا سٹار، یہ ہارسکوپ کے چکر میں مت پڑو۔ اس لیے کہ اب آج کے زمانے میں ستاروں کا علم بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ مت بولو کہ تمہارا سٹار یہ بول رہا، تمہارا سٹار یہ بول رہا۔ ہمیشہ یاد رکھو، سٹارز کچھ نہیں بولتے۔ لوگ فون کر کے بولتے مولانا کوئی نام بتاؤ اس کے ستارے کے لحاظ کہ کون یہ ٹائم پہ پیدا ہو، یہ تاریخ میں پیدا ہو کوئی سٹار۔ میں ہمیشہ ان کو یہی بولتا ہوں، ارے بابا سنو، سٹارز کے چکر میں کیا پڑ، ان کے دروازے سے لو جن کے دروازے پہ ستارہ اترا، ان کے پاس جاؤ۔ یہ ستاروں کا علم کچھ نہیں کرے گا۔ آج کے زمانے میں کچھ نہیں ستاروں کا۔ 14 معصومین سے جو کچھ مانگنا ہے معصومین سے مانگو، جو کچھ امام سے معصومین لینا ہے معصومین سے لو۔ جب نام رکھو اپنے بچوں کا، معصومین کے نام پہ نام رکھو، ان کی وائفز کے نام پہ، ان کی ماؤں کے نام پہ نام رکھو۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نام مت رکھو۔ یہ ماڈرن نیم کے چکر میں مت پڑو۔ اگر ماڈرن نیم کے چکر میں پڑو گے تو یو ول ہیو بگ پرابلم ان یور لائف۔ اوکے، تو نمرود نے کیا کیا، اس وقت کے سارے بڑے نجومیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں تم سے تعبیر لینا چاہتا، کیا ہونے والا ہے، پلیز غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ۔ دنیا کا خدا، لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ اس کو سجدہ کر رہے، لیکن ڈر کتنا گیا، ایک ستارے نے ڈرا دیا۔ اس نے کہا، نجومیوں کے سامنے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، ایک ڈریم دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان پہ ایک ستارہ نکلا ہے اور اتنا روشن ہے، اتنا تیز ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی ختم ہوگی۔ بس جو اس وقت کے دنیا کے جو سب سے بڑے بڑے نجومی تھے سب جمع ہوئے تھے، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اوہ، اب ہمت کون ہے، کون بولے اس کو، اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو خدا بول رہا اور ظالم ہے، ایک سیکنڈ میں مار دے گا۔ تو اس نے کہا نہیں، بتاؤ میرے کو اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک بات آپ سب کو روک کے بولتا ہوں، خواب کی تعبیر تم کتنا بھی بدترین خواب دیکھو، میں اپنے لیے بول رہا، ہم سب کے لیے جو سن رہا مجھے مدد، خواب کی تعبیر کبھی بھی کسی جاہل کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا، کبھی بےخوف کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ ہمیشہ خواب کی تعبیر دے کے، میں ایگزامپل دے رہا کہ اللہ کیا کرتا، بعض وقت کوئی خواب آپ دیکھتے ہیں، اس میں مثال دے رہا اور ایگزامپل دے رہا، 50% تعبیر وہ اپنے پاس رکھتا، 50% آپ کو دے دیتا۔ جیسے تم تعبیر لوگے ویسا تمہارا خواب کا رزلٹ آئے گا۔ آپ سمجھے میری بات کہ 50% مثال ہے، یہ 50% ہمارے پاس، تو بدترین سے بدترین خواب دو، ویری بیڈ ڈریم تم دیکھ رہے کہ جس میں تم سمجھ میں آ رہا کہ کچھ ہو جائے گا، اس کی بھی تعبیر تم اگر اچھی لوگے نا، اچھی تعبیر لوگے نا، تو پھر تمہارا ساتھ بہترین رزلٹ آئے گا اگر تم اس وقت تعبیر اچھی۔ اب اللہ کے رسول کے زندگی کا ایک واقعہ سناتا آپ کو، خواب، نمرود کا خواب ابھی کنٹینیو کروں گا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک بزنس مین تھا بہت بڑا مدینے کا، وہ سفر پہ گیا ہوا تھا، ٹریول کر رہا تھا، بزنس ٹرپ پہ گیا۔ اس کی وائف نے خواب دیکھا، اس کی بیوی نے، مسلمان ہے، بیوی نے خواب دیکھا کہ اس کا پورا گھر نیچے بیٹھ گیا اور شوہر سفر پہ، یہ گھبرا گئی، یہ سیدھا سرکار کے پاس ہے، اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ میرا شوہر گیا ہوا ہے اور میں نے ایسا خواب دیکھا کہ میرا پورا گھر بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا گھبرا مت، تیرا شوہر خیریت سے آ جائے۔ تھوڑے دن گزرے، وہ آ گیا خیریت سے، بزنس مین ہے، تھوڑے دن رہا مدینہ منورہ میں، پھر چلا گیا، اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ مدینہ منورہ کی۔ وہ چلا گیا، جیسے گیا پھر اس کی وائف نے خواب دیکھا، سیم ڈریم، گھر ایسا بیٹھ گیا۔ اب شوہر گیا ہوا ہے، گھر کا بیٹھنا، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ پھر سرکار کے پاس آئی، اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا، گھبرا مت، تیرا شوہر خیریت سے آ جائے۔ پھر آیا، پھر چلا گیا۔ تھرڈ ٹائم جب خواب دیکھا، سیم ڈریم، غور سے سنو، سیم ڈریم دیکھتا، یہ صبح صبح مسجد کی طرف آ رہے، اس کا ایک رشتہ دار، اس کا ایک کزن راستے میں ملا، اس نے مل کے پوچھا کہاں جا رہے ہو صبح صبح، اپنی اس کی کزن ہے، کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے؟ تو کہا میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر لینے جا رہے۔ تو اس نے کہا یار ہم بھی اتنے زمانے سے رسول کے ساتھ بیٹھتے
آل دا وے رسول کے پاس خواب کی تعبیر لینے جا رہے ہیں. بتاؤ تو کیا دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرا پورا گھر بیٹھ گیا اور میرا شوہر تو سفر پہ. جیسے یہ کہا تو اس بندے نے کہا او ہو، خواب تو کلیئر بتا رہا کہ تیرے شوہر کو کچھ ہو جائے گا. یہ بڑی پریشان ہو گئی، واپس گھر آ گئی. تھوڑے دن کے بعد اطلاع آئی کہ سفر پہ تھا، راستے میں طبیعت خراب ہوئی، طوفان آیا، ہلاک ہو. بہت روئی، ماتم کیا، گریا کیا. اب کیا کر سکتے؟ یہ نکل کے سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آئی. آگے کہا یا رسول اللہ، یہ میرا تیسرا خواب تھا ایک وجہ کا. 2 خواب میں آپ نے کہا واپس آ جائے گی اور تیسرے خواب میں میرا شوہر مر گیا، کیا ریزن ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تیسرے خواب کے وقت تم میرے پاس تو نہیں آئی تھی. اسے کہا نہیں، میں تو آ رہی تھی، میرا کزن راستے میں مل گیا اور اس نے کہا تھا نہیں وہ تو ہو جائے گا. تو اس وقت سرکار نے کہا کہ کبھی خواب کی تعبیر خود لو، جب بیڈ سے بیڈ ڈریم دیکھو، آپ بدترین خواب دیکھو، ڈزنٹ میٹر، اب فوراً دعا کرو کہ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ 5 مرتبہ 9 مرتبہ 18 مرتبہ صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار اس خواب کو، اس ڈریم کو رحمت کا خواب بنا دے. تو تمہارا بدترین بھی خواب دیکھو گے نا، اللہ اس کو رحمت کا خواب بنائے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل، رحمت کا خواب بن جائے گا. تو دوستو اس کے بعد کیا ہوا؟ نمرود نے خواب دیکھا کہ آسمان پہ ستارہ، اس نے سارے نجومیوں کو بلایا. اب غور سے سنو، اب کوئی ہمت نہیں ہے اس کو بولنے کی، ڈر رہے سب کے مار دے گا، کوئی ایسا ویسا تعبیر دیں گے. ایک جو سینئر نجومی تھا جس کو سٹارز کا علم تھا، اس نے کہا اگر تو میری جان بخشتا تو میں تیری ایک بات بولتا ہوں. اس نے بولا کہا بولو. کہا اب ایک بچہ پیدا ہونے والا، پلیز یار غور سے سنو، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، نام نہیں لیا ابراہیم، نام نہیں لیا. کہا تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی حکومت پوری زمین پہ ہوگی، جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، یہ تیری خدائی ختم ہو جائے گی. وہ بچہ پیدا ہو. اب یہ گھبرا گیا. اب آپ سوچو، دنیا کا خدا گھبرا گیا، دنیا کا خدا ہو گیا. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلا سوال یہ کہا کہیں پیدا تو نہیں ہوا؟ کتنا ڈر ہے دیکھو. کہا پیدا تو نہیں ہوا؟ تو ان نجومیوں نے کہا نہیں ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے والا ہے بچہ. سملر ڈریم فرعون نے بھی دیکھی تھی، جب نبی موسیٰ کے واقعات پڑھوں گا تو جب بتاؤں گا. تو اس نے کہا پیدا نہیں ہوا؟ تو کہا ہاں پیدا نہیں ہوا. اب سوچو، ابراہیم ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس نے پورے ملک میں اپنے جو نون ورڈ تھے اس نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں پریگننٹ ہیں ان کے بچوں کو ضائع کر. اب سوچو، جتنی عورتیں پریگننٹ ہیں، ان ایک دن کی پریگننسی بھی ہو، 1 گھنٹے کی پریگننسی بھی ہو، سب کو ضائع کر دو. کوئی پریگننٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت اس وقت اب بالکل بند کر دو. 2 مہینے تک کمپلیٹ عورتوں کی پریگننسیز کو بند کیا گیا، ضائع کیا گیا. اس کے بعد ان لوگوں نے، نجومیوں نے آگے کہا کہ فلاں، اس وقت علم یہ ایسا تیز تھا، یہ نجومی کا علم، سٹارز کا علم، کہ وہ کیلکولیٹ کر کے بتاتے تھے. ان لوگوں نے آگے کہا کہ نمرود فلاں دن فلاں رات میں ایک ڈیٹ بتائی کہ مثال کے طور پہ 10 اکتوبر، مثال دے رہا ہوں، بچہ وہ لڑکا ماں کے پیٹ میں آ جائے گا. یہ ہمارا کیلکولیشن بتا رہا. اب کیا تھا؟ اس نے ٹائٹ کر دی سیکیورٹی، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کی، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کی، انبیلیویبل. ساری جگہ سے اس رات کو جتنے مرد تھے شہر میں، ان کو سب سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں سے باہر چلے جاؤ. سارے مردوں کو، پلیز غور سے سنو، ایک ابراہیم کو روکنے کے لیے ایگزیکٹلی یہی چیز فرعون نے بھی کی تھی نبی موسیٰ کے واقعات میں سننا. اس نے کیا کیا؟ سارے مردوں کو، پورے اس کی جو نون ورلڈ تھی وہاں سے پورے مردوں کو بولا شہر سے باہر چلو، سٹی سے باہر چلے. اور پوری وہ لیڈیز نائٹ ہو گئی تھی آج کی لینگویج. اور سیکیورٹی اتنا بٹھائی کہ ہر گیٹ کے اوپر، ہر مورچے کے اوپر سیکیورٹی تھی. 10 آدمی تھے، 10 آدمی کے اوپر 10 آدمی تھے کہ کوئی مرد انٹر نہ ہونے پر، پلیز کوئی مرد انٹر نہ ہونے پر. اس نے چاروں سیکیورٹی کر کے وہ رات کو مغرب، نجومیوں نے کہا تھا کہ رات میں کسی وقت بچہ ماں کے پیٹ میں آ جائے گا، پریگننسی سٹارٹ ہو جائے گی. تو کوئی مرد پوری سٹی میں، پوری کنٹری میں نہیں تھے، سب باہر تھے. عورتیں اکیلی تھی اپنے شہر، اپنی سٹی کے اندر، اور پوری اطراف میں سیکیورٹی تھی کہ کوئی آنے نہ پائے. اللہ کی شان ہے، قادر مطلق ہے. اللہ قادر مطلق، کتنی بھی سیکیورٹی کر لو، اگر اللہ کسی چیز کو دینا چاہتے تو ایسا دیتا. جناب ابراہیم کے جو والد تھے وہ بھی اس سیکیورٹی میں تھے جہاں پہ ان کی جناب ابراہیم کی والدہ رہتی. ایسا ماحول بنا آدھی رات کے بعد کہ جناب ابراہیم کی ماں آئی اپنی دوستوں کے ساتھ، جناب ابراہیم کے والد سے آئی کانٹیکٹ ہوا. ایسا ماحول بنا
کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی اور اس رات میں جناب ابراہیم اس کے آ گئے ان کے پاس. جیسی آئے ہنگامہ مچ گیا. صبح میں نجومیوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اے نمرود، تیری ساری سیکیورٹی فیل ہو گئی. جس بچے کو تم مارنے کے لیے، جس بچے کو دنیا میں آنے کے لیے تو اتنی سیکیورٹی کر رہا تھا، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا. اب گھبرا گیا وہ، ایسا گھبرایا دنیا کا خدا کہ کہیں میری خدائی ختم نہ ہو جائے، نہ میری حکومت ختم ہو جائے. ایسا گھبرایا، رونے لگا. میں اپنی زبان میں بول رہا، رونے لگا. اب اس نے کہا کہ اب پھر جا کے چیک کرو. دوستوں 9 months تک ہر وقت چیک ہوتا تھا کہ کوئی عورت اگر پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی کو ضائع کر دیتے. میں بہت احتیاط سے پڑھا، کمپلیٹ ضائع ہو جاتی. لیکن اللہ کی شان، کمپلیٹ 9 months کی پریگننسی جناب ابراہیم کی ماں کی ہوئی. معلوم ہی نہیں تھا کسی کو کہ یہ پریگننٹ ہے. اتنا چھپایا تھا اللہ نے. اللہ کی شان ہے، قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا پڑھتے رہو یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار. جناب ابراہیم کی، اور جب ایون ان کی ماں کو معلوم نہیں تھا، ولادت سے چند گھنٹے پہلے، few hours before، جناب موسیٰ کے واقعات میں بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. few hours before جناب ابراہیم کی ماں کو یہ احساس ہوا کہ میری پریگننسی اس وقت ظاہر ہوئی. اب یہ گھبرا گئی کہ اگر نمرود کے لوگوں کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا. یہ سیدھا ایک پہاڑ پہ گئی. پہاڑ کا ایک کیف تھا، کیف کے پتھر کو ہٹایا، اس کیف میں گئی اور جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی. بس اتنا پڑھتا، احتیاط سے ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد. بچے کی ولادت کر کے جناب ابراہیم کی ماں اپنے گھر آ گئے، کیف کے اوپر پتھر لگا کے کہ کسی کو معلوم نہ. اب آپ معجزہ دیکھو، اللہ کی شان دیکھو. ماں انفینٹ کو، نیو بورن بیبی کو وہاں لٹا کر کیف کے اوپر پتھر لگا کے گھر آ گئی. شان پروردگار دیکھو.